قانون دعوت میں دین میں جو حکم ہے وہ کیا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور ایک دین کے عالم کی اور ایک عام آدمی کی اس میں ذمہ داری کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، یعنی دونوں کا دائرہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی ویڈیوز سے وہ عام آدمی سنتا ہے، آپ استدلال کر رہے ہوتے ہیں، آپ پورا اس کو واضح کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے نفی جہت سے، نفی جہود سے یہ بیان کیا کہ اس میں یہ بات ہے، لیکن وہ اس کو نہیں سمجھے گا، اور وہ استدلال کے بغیر ہی دوسروں کو اس کی تبلیغ کرے گا یا کوئی بات بیان کرے گا، تو آگے سے وہ عالم ہوگا تو وہ اس کو جواب دے گا، تو یہ ایک کشمکش سی ہو جاتی ہے۔ ایک ایک دین کے عالم کی کا دائرہ کار کیا ہے، اور ایک عام آدمی کا دائرہ کار اس میں کیا ہے؟ عام آدمی تو علماء ہی کے پاس جائے گا، وہ اس وقت باقی سب معاملات میں بھی یہی کرتا ہے۔ اس کو کوئی طبی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں آپ سب اس کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم کسی اچھے طبیب کے پاس، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یعنی مستند لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ جن پر اعتماد کیا جا سکے۔ صحت کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے اپنے طور پر دوا لے لینا یہ موضوع نہیں ہے۔ کسی عطائی کے پاس کی نہ جانا، ذرا دیکھنے کے بعد کسی عالم کے ہاتھ میں، یعنی طب کے کسی عالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا، یہی معاملہ دین کا ہے۔ دین میں جن لوگوں نے مہارت پیدا کی ہے، تفقع پیدا کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھا ہے، اس کے اندر اتر کر اس کو جانا ہے، وہ اپنی رائے دیں گے، اپنا استدلال بیان کریں گے۔ عام آدمی دو طریقوں سے عام طور پر رجوع کرتا ہے، یا اس کے رجوع کی بنیاد اعتماد ہوتا ہے، یہ ہم باقی چیزوں میں بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم گئے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی تھی، اطمینان ہوا، بار بار رجوع کیا، فائدہ ہوا، تو اب گویا ایک اعتماد بن جاتا ہے، تو ہم چلے جاتے ہیں ان کے پاس، اور جو دوا وہ دیتے ہیں لے لیتے ہیں، جو تدبیر بتاتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں جب شعور پیدا ہوتا ہے تو یہ داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھیں، وہ استدلال بھی کرتے ہیں۔ اگر استدلال کی بنیاد پر کوئی بات سمجھی جا رہی ہو تو عالم کا بھی فرض ہے کہ وہ استدلال کی وضاحت کرے، وہ عام زندگی سے مثالیں دے کر وہ بات سمجھائے۔ چنانچہ اس معاملے میں بھی اگر وہ ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے بتائیں گے کہ عربی زبان میں نفی کے حروف ہیں الگ الگ، یہاں پر ما استعمال نہیں ہوا، لم استعمال ہوا ہے، اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے وقوع کا امکان ہو اور پھر اس کی نفی کرنی ہو۔ جس طرح سے انا بھی ایسے ہی کسی چیز کے وجود کو اس طرح بیان کرتا ہے جس میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح انا تاکید مثبت طور پر پیدا کرتا ہے، لم نفی میں اسی طرح کی تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں وہ سادہ معنی لینا ممکن نہیں ہے کہ ان کو حیض نہیں آیا، یعنی اس کا صحیح مفہوم یہی ہوگا کہ حیض کی عمر کو پہنچی اور حیض نہیں آیا، یعنی اس کے باوجود کہ توقع تھی کہ وہ حائضہ ہو جائیں گی لیکن حیض نہیں آیا، یہ اس کو ہم سمجھائیں گے۔ اس کی سمجھ میں اگر استدلال سے بات آ گئی ہے تو استدلال کی بنیاد پر قبول کر لے گا۔ عام آدمی اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور وہ استدلال بھی جتنا کامن سینس کی بنیاد پر ہوتا ہے اسی کو سمجھ سکتا ہے، یعنی اس کی اپنی زبان ہے، اس سے کوئی مثال دے کے، اس کا اپنا ماحول ہے، اس سے کوئی مثال دے کے، مماثلت کی بنیاد پر، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کے معاملات، ان کی اپنی دنیا کے معاملات متشابہات کے ذریعے سمجھائے ہیں، ہم بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے گا، وہ اس کو بات بتا دے گا، سمجھا دے گا۔ علماء کو اگر چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو کبھی بھی جذبات کے ذریعے سے بیان نہ کریں، ان کو مطالبات کا موضوع نہ بنایا کریں، وہ استدلال کا طریقہ اختیار کریں۔ دین علم ہے، اور علم کی برتری ہمیشہ استدلال سے قائم کی جاتی ہے، وہ استدلال ہی کی بنیاد پر قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ اس علم کو رسوا کرنے کا ذریعہ بنے گا، بتدریج لوگوں کو اس سے دور کر دے گا۔ تو مذہب کے معاملے میں میں بہت اصرار کے ساتھ یہ کہوں گا
کہ علماء کو ہمیشہ استدلال سے گفتگو کرنی چاہیے، وہ دلیل دیں، سمجھائیں کسی بات کو. اور اس میں نے چند بنیادی باتیں عرض کر دی ہیں کہ ہر وہ واقعہ جو رسالت مآب کے زمانے میں پیش آیا ہے وہ دین نہیں بن جاتا. اسی طرح اگر خود رسول اللہ نے بھی کوئی معاملہ کیا ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ معاملہ اپنی بشری حیثیت سے کیا ہے، وہ معاملہ اپنے قبیلے کے لحاظ سے کیا ہے، وہ دین ہے. یہ آپ بتائیں گے تو دین بنے گا، آپ بنائیں گے تو دین بنے گا. اور اللہ کی کتاب بھی اس کو اس طرح بیان کرے گی، وہ بطور واقعہ بیان کر دیتی ہے تو بس وہ واقعہ ہی ہوتا ہے. اس میں تدبر کرنا چاہیے ہمیشہ. ابھی پچھلے دنوں دیکھیے میرے سامنے یہ سوال آیا کہ سیدنا لوط نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے تو دنیا میں کسی قوم کے ہاں اس برائی کو اس سے پہلے نہیں دیکھا، یہ تم پہلی قوم ہو جو اس برائی میں مبتلا ہو گئے ہو. ظاہر ہے وہ قومی حیثیت سے بات کر رہے ہیں. اب بعض لوگوں نے قدیم شواہد پیش کرنا شروع کر دیے کہ فلاں جگہ سے فلاں پتھر دریافت ہوا ہے، فلاں جگہ سے فلاں غار میں اس کے آثار مل گئے ہیں، یہ پہلے بھی ہوتا تھا. دونوں باتوں کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس آیت کو ذرا پڑھیے. اس آیت کا اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ بات کرنے والا اس میں قومی حیثیت سے بات کر رہا ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ حکایت قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی نہیں، یہ تو پیغمبر نے اپنا تاثر بیان کیا ہے. اور پیغمبر جب اپنا تاثر بیان کرے گا تو اپنے علم کے لحاظ سے کرے گا، اللہ تعالیٰ بیان کرے گا تو اپنے علم کے لحاظ سے کرے گا. تو کسی چھوٹی سی چیز کو نظر انداز کر کے لوگ الہاد کے لیے نہایت کبھی دلائل تلاش کر لیتے ہیں. اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین سے متعلق معاملہ پیش آئے ہمیشہ استدلال کا طریقہ اختیار کریں. دین دلیل پر مبنی ایک دعوت ہے، یہ دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوگا تو باوقار ہوگا، اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور جب ہم اس کو مطالبہ بنائیں گے، اس کو دھوس بنائیں گے، قوت کا مظاہرہ اس کے ساتھ کریں گے، یہ اپنی قدر کھوئے گا اور لوگوں میں اس سے بیزاری پیدا ہوگی.